الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک فتنہ تھا، اور میری امت کا امتحان آزمائش وہ مال ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو اولاد ملی ہے یہ بھی امتحان کے اندر ہے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ جو محروم ہے اولاد سے ان کا امتحان یہ ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ صبر کرتے ہیں تو امتحان کے اندر کامیاب ہیں، اور اگر صبر نہیں کرتے تو امتحان کے اندر ناکام ہے۔ اور جن کو اولاد ملی ہے یہ بھی امتحان کے اندر ہے، ان کا امتحان یہ ہے کہ یہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے اوپر احسان کیا کہ اتنی عظیم نعمت نصیب فرمائی، اب یہ اس اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر صحیح تربیت کرتا ہے تو یہ امتحان کے اندر کامیاب ہے، اگر صحیح تربیت نہیں کرتا تو امتحان کے اندر ناکام ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے امتحان ایک فتنہ ہوتا تھا، ایک آزمائش کی چیز ہوتی تھی۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، اور میری امت کا امتحان مال کے اندر ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، امتحان کا لفظ آیا تو جب امتحان ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے تو امتحان کے دو پہلو ہیں، ایک ہے ناکامی کی پہلو اور ایک ہے کامیابی کی پہلو۔ امتحان کے اندر جب بندہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ نقصانی ہو جاتا ہے، اور اگر امتحان کے اندر بندہ کامیاب ہو گیا تو یہ نقصانی نہیں بلکہ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جس کو مال دیا گیا تو اب یہ امتحان کے اندر ہے کہ آیا یہ مال صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ مال صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، عشر یا نصف عشر ہے، نفلی صدقات ہے، تو یہ مال کا حق ہے۔ اگر یہ مال کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عشر یا نصف عشر دیتا ہے، تو یہ مال کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو لہٰذا یہ بندہ امتحان کے اندر کامیاب ہو۔ لیکن جو بندہ مال کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ بندہ امتحان کے اندر ناکام ہوا، اور جب امتحان کے اندر ناکام ہوا تو یہ بندہ اب نقصانی ہے، اس کو خسارہ اور نقصان ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک آزمائش، ایک فتنہ تھا، اور میری امت کا فتنہ وہ مال۔